السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، مختصر دعوت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ وار پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی کاوشیں اور اس کے رد میں کفار مکہ کا کیا عمل تھا، اس سے متعلق کچھ باتیں رکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سن کر لوگ متاثر ہو رہے تھے، تو انہوں نے شام کے علاقے سے موسیقاروں کو بلایا، گویوں کو بلایا اور محفلیں سجائی تاکہ لوگ ان محفلوں میں شریک ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نہ سنیں۔ اسی طریقے سے اہل کتاب کے قصے کہانیوں کو، جو ان کی من گھڑت کہانیاں تھیں، اس کو وہاں سے چرا کر لایا جاتا اور مکے کے گلیوں میں کہانی سنانے کی محفلیں ہوتی تاکہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سچے واقعات جو قوموں کے درمیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونما کیا تھا، قوم عاد کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، قوم نوح کا واقعہ، لوگ جس سے متاثر ہو کر مسلمان ہو رہے تھے، اس پر پردہ ڈالنے کے لیے اہل کتاب کے قصے کہانیاں اور بھی من گھڑت قصوں کو لا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تاکہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں شریک نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے ہر قسم کا دباؤ اختیار کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جن کے سرپرستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو طالب جو وقت کے سردار بھی تھے، ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کے تعلق سے دباؤ ڈالا کہ اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو سنبھال لیں، ہمارے باپ داداؤں کے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ ابو طالب پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہتے ہیں بھتیجے، تیری قوم تجھ سے ناراض ہے، تو اپنی قوم پر رحم فرما۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ قوم میرے بائیں ہاتھ میں بھی چاند رکھ دے اور دائیں ہاتھ میں بھی سورج رکھ دے، میں اپنے مشن سے باز نہیں آنے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کے لیے ابو طالب کو دھمکی تک دی گئی اور کہا کہ آپ ہمارے سامنے سے ہٹ جائیے، ہم آپ کے بھتیجے کا حساب کتاب کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے سمجھانے کی کوشش کی، اب تیری قوم تجھ سے بہت ناراض ہے، مجھ سے نہیں ہو سکتا ہے، میں جو مقابلہ کر سکتا تھا کر لیا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ چچا جان، میں مرتے دم تک یہی کام کروں گا، اگر آپ کو منظور ہے تو آپ ساتھ دیجئے، ورنہ مجھے میری حالت پر چھوڑ دیجئے۔ چچا کو یہ بات کب برداشت ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو دیکھ کر ابو طالب رو پڑے اور کہا کہ بھتیجے، تیرے جو جی میں آ کر، میں تیرے ساتھ مرتے دم تک رہوں گا۔ یہ بھی ایک طریقہ انہوں نے اپنایا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو روکنے کے لیے اب غنڈوں کو لگایا گیا۔ غنڈا آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا تھا اور لالچ دیتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اگر تمہیں اس کے ذریعے سے دولت چاہیے تو ہم آپ کو مکے کا مالدار بنا دیں گے، اگر اس کے پس منظر میں آپ عہدہ چاہتے ہیں تو پورے مکے کا آپ کو بڑا بنا دیں گے، اگر کسی عورت کی فکر ہے تو ہم آپ کو ایک خوبصورت عورت دیں گے جو پورے عرب میں کسی کو نصیب نہیں ہوگی، اور اگر تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے تو ہم آپ کو ایک بہترین حکیم سے علاج کریں گے۔ ان ساری باتوں کو سننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاطر کی آیتیں پڑھتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دھمکی دیتا ہے کہ قوم عاد و سمود کی طرح ہم آپ کو تباہ کر دیں گے۔ تو عتبہ بن ربیعہ الٹے پیر وہ واپس جاتا ہے۔ پورے قوم کے لوگ عتبہ بن ربیعہ کو صرف اس لیے بھیجے تھے کہ اس سے بڑا لچا اور اس سے بڑا گندی زبان بولنے والا اور اس سے بد اخلاق کوئی پورے مکے میں نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھمکی کی وجہ سے وہ پریشان ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ ایک دوسری روایت میں کہ اس نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا اور یہ کہا کہ اے محمد، تم اپنی قوم کی حالت پر رحم کرنا۔ جب ان باتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز نہیں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اوباشوں کو لگا دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیچھا کرتے تھے، یہاں تک کہ ابو جہل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن میں خلل ڈالتا رہتا تھا، اور جہاں کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے کھڑے ہو جاتے، ابو جہل کنکریاں لاتا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر مارتا۔ ایک واقعہ وفد طارق ابن عبداللہ کا کچھ اسی طریقے کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھرے بازار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ آواز بھرے بازار میں ایک نئی آواز تھی۔ طارق ابن عبداللہ نے منہ موڑ کے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پیغام بھی بڑا نرالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آواز کو سن کر وہ پلٹتے ہیں،
پھر اپنے ساز و سامان کو جوڑنے لگتے ہیں۔ اسی کے پیچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شباہت ابو جہل پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر کنکریاں مارتا ہے اور کہتا ہے لا تکذبوہ فإنہ کذاب، لوگوں اس کی باتوں کو نہ مانو، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کا جواب دیے بغیر 4 قدم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوبارہ ابو جہل پہنچتا ہے اور کنکریاں مارتا ہے اور کہتا ہے لا تکذبوہ فإنہ کذاب۔ پھر تھوڑی دیر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر جاتے ہیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو جہل پہنچتا ہے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں اللہ کو مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر ابو جہل کہتا ہے لا تصدقوہ فإنہ کذاب، تم ان کی باتوں کو نہ مانو، یہ بڑا جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک تھی جو دعوتی جھلک تھی، اس سے ابو طارق ابن عبداللہ متاثر ہوئے اور مدینے کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبلیغ کا یہ اثر ہوا کہ وہ اپنے قبیلے کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ محترم ناظرین، آپ یہ سمجھ لیں کہ دعوت کے لیے کی جانے والی محنت چاہے چھوٹی ہو کہ بڑی، اللہ کے لیے کیا جائے تو اس کا نتیجہ اس دن نہ صحیح دیر سے صحیح ضرور اس کے نتائج سامنے آنے والے ہیں۔ اللہ کے ذات اور اس کے فضل سے مایوس نہ ہو۔ خلاصہ کلام کے طور پر محترم ناظرین، دعوت کے راستے میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن داعی کا استقلال اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ داعی اللہ کے راستے میں کیا کام کرتا ہے۔ ہر قسم کی رکاوٹوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قاتلانہ حملہ بھی کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی کام سے باز نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو دعوتی میدان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی طرح دعوتی فریضے کو انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ آگے کی بات اگلے پروگرام میں پیش کی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔